چلیے عزیزو، علم بھی ثابت ہو گیا۔ کیوں ہوتا ہے علم؟ یہ جنتیوں کا نشان ہے، جسے جنت جانا ادھر آئے اور پھر یہ قافلہ جنت تک جائے گا۔ اور آگے چلیے معبود، ساری باتوں کو چھوڑے دے رہا ہوں۔ معبود، نماز ہو گئی، طواف ہو گیا، صفا مروہ کے درمیان میں صحیح ہو گئی۔ معبود اب اجازت دے دے کہ میں چلا جاؤں ہندوستان کا۔ نہیں، ابھی تولا کی منزلوں سے گزرے ہو۔ جب تک کہ تبرہ نہیں کرو گے، جب تک کہ میں حج کو مکمل نہیں کروں گا۔ یہ کیا پروردگار کہہ رہا ہے؟ تبرہ کے مطلب برات، اور وہاں براتی نہیں کہ دوری اختیار کرو، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ شیطان جو ہے ان پر کنکریاں مارو۔ سارے حاجی مار رہے کنکریاں، اگر نہ مارے ہم تو کہا حجی نہیں مکمل ہوگا، تو مارے۔ کچھ خوشی خوشی مارتے ہوں گے، کچھ پھک پھک کے مار رہے ہوں گے۔ بھائی مارنا سب کو ہے، ماریں گے نہیں تو حج نہیں مکمل ہوگا۔ اے پروردگار شیطانوں کو کنکریاں مار رہا ہے، وہی ایک دو نہیں، تین کو صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اب اس کے آگے بہت منزل اور طولانی ہو جائے گی، تو شیطانوں پہ کنکریاں مارا۔ اب چلے آئیں، کہ نہیں تم وہاں جا کے یہ کہو گے کہ خون کس روح سے بہاتے ہو؟ حج کی آخری نشانی مینا میں جاؤ، پہلے خون بہاؤ۔ لیجئے قربانی بھی پیش کر دی گئی۔ ساری عزاداری جو ہے حج بیت اللہ سے ثابت ہے کہ جو گھر ہدایت تھا عالمین کے لیے، ہدایت کی ہے اس نے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے بے ہدایتیں گئے تھے ویسے ہی بے ہدایتیں پلٹ کے چلے آئے، ہدایت لی ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس یہاں معرفت کی ضرورت ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو نہ حج کام آئے گا، نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ نماز کام آئے گی۔ نماز پڑھتے ہو؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ نماز کو بچایا کس نے؟ روزہ رکھتے ہو؟ یہ بھی سمجھا کبھی سوچا کہ یہ روزے کا وجود بچا کیوں؟ روزے کا وجود ہے کیوں؟ اگر آل محمد علیہ السلام نہیں ہوتے تو نہ آج نماز کا وجود ہوتا، نہ روزے کا وجود ہوتا، نہ حج کا وجود ہوتا۔ کروڑوں احسان آل محمد کے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لیا، رسول اللہ کے اسلام کو بچا لیا، ان کی شریعت کو بچا لیا۔ آج ہمارے اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے جو کربلا سے اسلام کو بچا کے شام تک گیا، اور شام سے اسلام کو بچا کے مدینے تک لے آئے۔ سید سجاد، یہ سید سجاد کیوں کہا جاتا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین۔ یہ لقب کیوں پڑا زین العابدین کا؟ تمام وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اس لقب کے پڑھنے کا یہ مسئلہ ہے، لیکن تمام وجوہات میں ایک وجہ اور بیان کی گئی ہے کہ جس سے جناب سید سجاد کا لقب سید الساجدین زین العابدین پڑا۔ وہ کون سی وجہ بیان کی گئی ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی امام آئے ہیں جناب سید سجاد سے پہلے، سب نے وضو کیا، نماز میں مصروف ہو گئے، لیکن اس امام کا طریقہ الگ رہا ہے، اس امام کا طریقہ الگ رہا ہے۔ چوتھے امام جب وضو کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ جب بھی چلو میں پانی لیتے تھے وضو کے لیے، کہتے تھے وَآتَشَ أَبِي، ارے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور پھر اشک کے قطرے گرتے تھے چلو میں، پانی مضاف ہو جاتا تھا، پانی کو زمین پر پھینک دیا کرتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ نے کہا یہ تو سید الساجدین ہے، یہ تو زین العابدین ہے، یعنی اپنی نماز میں امام حسین علیہ السلام کو شامل کر لیا، اہل بیت کو شامل کر لیا سید سجاد نے۔ ہاں عزیزو، اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جسے آپ بیمار کربلا کہتے ہیں۔ بس اس بات کو اگر احساس کر لیں گے، دیکھیں بیمار کربلا کیوں کہا جاتا ہے؟ سید سجاد جو ہیں وہ بیمار آئے نہیں تھے کربلا میں،
اسی لیے بیمار کربلا کہا جاتا ہے، کربلا کے میدان میں آ کے بیمار ہو گئے۔ صبر سنا ہے نا جناب سید سجاد کا، شجاعت سنیے جناب سید سجاد، کس جری کا نام تھا، کس بہادر کا نام تھا، کس دلیر کا نام تھا، کس غازی کا نام تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 4 محرم کو مظلوم کربلا نے خیمے کا جائزہ لیا، جائزہ لیتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں پر جناب علی اکبر اور جناب عباس تشریف فرما تھے۔ آواز دی، بیٹا علی اکبر بھائی سجاد نظر نہیں آتے؟ تو جناب علی اکبر نے کہا بابا ابھی یہیں کہیں تھے، کہیں گئے ہوئے، اتنے میں دیکھا کیا فوج اشقیہ کی طرف سے جناب سید سجاد تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے سید سجاد کو دیکھ کے کہا بیٹا سجاد کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فوج اشقیہ کی طرف سے۔ کیوں گئے تھے بیٹا؟ کہا فوج یزیدی کا جائزہ لینے کے لیے گیا تھا۔ کتنی فوج آ گئی؟ کہا بابا بہت فوج آ گئی۔ پھر ارادہ کیا ہے میرے لال؟ کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بابا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بہت فوج آ گئی ہے، لیکن کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کل چچا عباس کی ضرورت، نہ بھیا علی اکبر کی ضرورت، یہ آپ کا بیٹا سید سجاد کافی ہے، یہ اکیلا سارے لشکر کو پسپا کر دے گا، بابا پریشان نہ ہو۔ لیجئے 9 محرم کی 10ویں محرم کی شب آ گئی، شب عاشور، امام مظلوم کربلا پھر خیمے کے گرد تلایا پھرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں دیکھا کہ جناب سید سجاد تلوار پر سیقل کر رہے تھے۔ دیکھ کے کہا میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا بہت فوج آ گئی، تلوار پر سیقل کر رہا ہوں۔ کہا میرے لال سجاد فوج کا معائنہ کر لیا؟ ہاں دیکھ آیا، جائزہ لے آیا۔ کتنی فوج؟ کہا بابا بہت فوج آ گئی، جدھر دیکھئے سری سر نظر آ رہے ہیں، بابا سری سر نظر آ رہے ہیں۔ کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ہونے دیجئے، جنگ کا آغاز ہونے دیجئے گا، پھر دیکھئے گا میمنے پر میں ہوں، میمنے پر چچا عباس، میسرے پر بھیا علی اکبر، اور قلب لشکر پر تیرا یہ بیٹا سید سجاد ہوگا۔ بابا حملہ کرتے ہوئے، فوجوں کو پچھالتے ہوئے، کوفے کی دیوار سے اگر فوج یزید تو نے ٹکرا دوں تو مجھے سجاد نہ کہنا، بابا مجھے سجاد نہ کہہ دینا، نہ کہنا، میں پہنچوں گا کوفے کی دیواروں سے فوج یزید کو ٹکراؤں گا، اور اس کے بعد ابن زیاد سے کہوں گا اے ابن زیاد تیرے پاس جتنا لشکر ہو بھیج۔ بس یہ جملے جیسے ہی مظلوم کربلا نے سنے، بے پھرے ہوئے شیر کو دیکھا، کہا میرے لال سجاد ذرا تلوار میرے ہاتھ میں دو۔ تلوار کو مولا کے ہاتھ میں دیا، کہا سجاد تمہارا جہاد جہاد اکبر ہے میرے لال، تمہارا جہاد تلوار کا جہاد نہیں ہے، نیزے تیر کا جہاد نہیں۔ کہا پھر بابا؟ کہا تمہارا جہاد جہاد اکبر کہلائے گا۔ بابا وہ کیسا جہاد ہوگا؟ کہا کھلے سر بیویوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، جن کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تمہیں کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام کا سفر طے کرنا ہے میرے لال۔ بس جناب سید سجاد نے جیسے ہی سنا کہ کھلے سر بیویوں کے ساتھ ہمیں کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک جانا ہے، بس ایک مرتبہ سید سجاد کو غشی سی آ گئی۔ غش کب فاقہ ہوا؟ جب شہزادی زینب نے شانہ ہلا کے کہا میرے لال سجاد بیٹا آنکھیں کھولو بابا آیا ہے۔ اب جو سید سجاد نے دیکھا، پروردگار یہ کیسی بے کسی سید سجاد پر آ گئی کہ سید سجاد اپنے بابا کو دیکھ کے پوچھ رہے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ کہا بیٹا یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ خون میں بابا سلام ہو رہے، کہا بابا یہ آپ بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ کہا مارا ہی مارے گئے۔ کہا چچا عباس کا شان قلم ہو گئے۔ کہا بھیا قاسم، کہا پامال صبح ہسپا ہو چکے، بس سجاد اتنا سمجھ لو میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ اے بیٹا سید سجاد میں تم سے وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں، جب قید خان شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا شرط محبت یہ ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری تشنگی پر آنسو بہا لینا۔ لیجئے جناب سید سجاد کو پھر غشی سی آ گئی۔ پھر اس کے بعد جب غش کا بفاقہ ہوا، جب جناب سید سجاد، جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلا کے کہا میرے لال سجاد ذرا غش آنکھیں کھولو بیٹا قیامت آ گئی۔ جب جناب سید سجاد نے غش آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں کیا حکم ہے؟ کہا منادی کی ندا سنو۔ منادی ندا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ بس عزیزوں میں نے تمام کر دیا مجلس، ایک آخری روایت سن لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں۔
سید سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے. خدا لعنت کرے ولید ابن مروان پر کہ جس نے آپ کو زہر دغا سے شہید کر دیا. یہ وہ میرا امام ہے، یہ وہ میرا امام ہے. جب قید خانہ شام میں تھا ایک دن جناب سکینہ، آخری روایت، اور میرا یہ دعویٰ ہے کوئی اگر محسوس کر لے گا کوئی تو کوئی ایسی آنکھ نہیں ہوگی جو گریہ بر حسین نہ کرے. جناب سید سجاد قید خانے میں، تنگ قید خانے میں، ایک دن جناب سکینہ قدموں کے قریب آئیں، بھائی کے قدموں میں پڑے ہوئے چھالوں کو دیکھا، چھالوں میں چبے ہوئے کانٹوں کو دیکھا. آہستہ آہستہ سیدہ سکینہ نے بھائی کے پیروں سے کانٹوں کو چننا شروع کیا. بھیا نے آنکھیں کھولی. بہنا کیا بات ہے؟ اے میرے غریب بھیا، اے میرے بے کس بھیا، اے میرے مظلوم بھیا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام تک پاپیادہ سفر طے کر کے آئے ہو بھیا. تمہارے پیروں میں چھالے ہیں، چھالوں میں کانٹے چبھے ہیں. یہ بہن تم پر قربان ہو جائے. جناب سید سجاد کہتے ہیں بہنا لگ رہا ہے تم کچھ سوالی بن کے آئی ہو، کچھ سوال کرنا چاہتی ہو. ہاں بھیا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا لیکن بہنا سوال ضرور کرو، لیکن میری غربت کو دیکھ کر سوال مجھ سے کرنا. اے بہنا میں کربلا میں آ کے بڑا غریب ہو گیا ہوں سکینہ، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ کائنات میں کوئی اتنا غریب نہ ہوگا. ارے کون ایسا ہوگا جس نے اپنے بابا کو بغیر غسل و کفن چھوڑ کے چلا آیا ہو؟ میں اپنے بھیا کو بے غسل و کفن چھوڑ کے آیا ہوں، بابا کو چھوڑ کے، بڑا غریب ہوں. میری غربت کو دیکھ کر سوال کرنا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے بابا بھیا میں تمہاری غربت ہی کو دیکھ کر تم سے سوال کروں گی. کہا بولو بہنا کیا سوال ہے؟ کہا اتنا بتا دو بھیا کہ پیاز کی کتنی قسمیں ہیں؟ جناب سید سجاد لرز گئے. بہنا یہ کیا پوچھ لیا؟ بھیا امام وقت تو بتانا پڑے گا آپ کو، پیاز کی کتنی قسمیں؟ جناب سید سجاد علیہ السلام فرماتے بہنا یہ کیا پوچھ لیا؟ کہا امام وقت ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتانا ہی پڑے گا. تو جناب سید سجاد سر کو جھکا کے کہتے ہیں بہنا پیاز کی 4 منزلیں ہوتی ہیں. 4 منزلیں ہوتی بابا. اچھا پہلی منزل کا ذکر فرمائیے کہ پہلی منزل پیاز کی کیسی ہوتی ہے؟ جناب سید سجاد نے سر کو جھکا کے کہا پیاز جب حد سے سوا بڑھتی ہے تو آنکھوں میں دھواں چھا جاتا ہے، آسمان تک کوئی نظر نہیں آتا. بس جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے بابا یہ کیفیت تو روز عاشوراء عصر کے وقت میرے بابا کی تھی. پسر ساتھ سے کہہ رہے تھے اے پسر ساتھ میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. کہا بھیا دوسری اس میں پیاز کی کیا ہوتی ہے؟ دوسری منزل پیاز کی کیا ہوتی ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا بہنا کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ کا امام وقت ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتانا پڑے گا. جناب سید سجاد فرماتے ہیں بہنا دوسری منزل پیاز کی یہ ہوتی ہے کہ زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، زبان پھٹ جاتی ہے. ایک مرتبہ مظلوم سید سجاد نے جیسے ہی بتایا زبان پھٹ جاتی ہے. جناب سکینہ کھڑی ہو گئی. ارے یہ کیفیت تو عصر عاشور سے پہلے میرے بابا کی اس وقت تھی جب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں دی اور یہ کہہ کر مدہن سے باہر نکال لی بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. بابا آپ کی زبان تو پھٹ چکی ہے بابا، کانٹے پڑ چکے ہیں. کہا بھیا تیسری منزل پیاز کی کیا ہے؟ بس عزیزو یہ قیامت کی منزل ہے. اگر احساس کر لیں گے تو کوئی بھی آنسو نہیں، کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو گریہ بر حسین نہ کرے. کہا بھیا تیسری منزل کیا ہے؟ جناب سید سجاد سنبھلنے کے بعد کہا بیٹی کیا بتاؤں؟ بھیا تم پر بہن قربان، بتاؤ تیسری منزل پیاز کی کیسی ہوتی ہے؟ جناب سید سجاد سنبھلے اور سنبھلنے کے بعد کہا بہنا تیسری منزل پیاز کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے مچھلی کو تالاب سے پانی سے باہر نکالا جائے. باہر نکالنے کے بعد کچھ دیر تک مچھلی تڑپتی ہے، تڑپتی رہتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تڑپنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے. اب وہ صرف اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اب تڑپے، بلکہ اب اپنے دہن کو کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے. بس ایک مرتبہ جناب سکینہ سنبھلی. کہا بھیا یہ کیفیت تو میرے اصغر کی اس وقت تھی عصر عاشور سے پہلے کہ جب میرا بھیا کروٹیں بدل
کہا بھائیا چوتھی منزل کیا ہے پیاس کی؟ ایک مطلب سید سجاد سمجھے، آسمان کی سمت دیکھا، اے پروردگار میں چوتھی منزل بتانے جا رہا ہوں اپنی بہنہ کو۔ سنبھلنے کے بعد کہا اے بہنہ چوتھی کیفیت پیاس کی وہ ہوتی ہے جب یہ گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے، ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ جناب سکینہ فرماتی اے بھیا ارے یہ کیفیت تو میری ہے، یہ گوشت ہڈیاں چھوڑ چکے، جلتی ہوں تو ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز۔ عزاداری حیدری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اعلان حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عزاداری حیدری چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سامنے مشہور معروف نوح خان حضرات تشریف لا چکے ہیں۔